اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک شاعر ہماری فہرست میں ایسا بھی ہے، میں کئی مشاعرے یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں، نظامت کی تیاری جب کرنی ہوتی ہے نا کہ شاعر کے بارے میں کیا بولنا ہے، تو میں ایک ویڈیو میں دیکھتا ہوں کہ 40-50 سال کی مہیلائیں آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں ان کی شاعری پر، مرد بھی بڑا رنجیدہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی شاعری میں جو غم ہے وہ ہمیں ایک طرح کا پراؤڈ دیتا ہے، ایک طرح کی دبی ہوئی خوشی کا احساس بھی دیتا ہے، یعنی وہ آنسوؤں سے غزل بنانے کا ہنر جانتے ہیں. اور موجودہ مشاعروں میں جو شاعر بہت جینوئن اور ایمانداری کے ساتھ اس وقت مقبولیت حاصل کر چکے ہیں ان میں سے ایک نام عزم شاکری صاحب کا بھی. تو میں آواز دے رہا ہوں عزم شاکری صاحب کو، زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کریں. اجازت چاہتا ہوں جی چند شعر ملاحظہ فرمائیں. بہت ہی محترم شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہے. ظاہر ہے ایک مطلع ایک شعر بالکل تازہ ملاحظہ فرمایا کہ زیر زمین منتظر امن ہے چراغ. واہ. زیر زمین منتظر امن ہے چراغ. واہ. مٹی چمک رہی ہے یہیں دفن ہے چراغ. واہ 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 واہ. مٹی چمک رہی ہے یہیں دفن ہے چراغ. بالکل زیر زمین منتظر بالکل الگ امن ہے چراغ. یہ دیکھنا ہے ہوتا ہے اب کون سرخرو. واہ. اس مرتبہ ہواؤں کے ہم وزن ہیں چراغ. واہ واہ واہ. اس مرتبہ ہواؤں کے ہم وزن ہیں چراغ. مزہ تو جب ہے کہ لہجہ کرخت رکھا جائے. مزہ تو جب ہے کہ لہجہ کرخت رکھا جائے. محبتوں میں ذرا دل کو سخت رکھا جائے. محبتوں میں ذرا دل کو سخت رکھا جائے. تڑپ ہی عشق میں ہوتی ہے عشق کی معراج تو کیوں نہ شیشے دل لخت لخت رکھا جائے. تڑپ ہی عشق میں ہوتی ہے معراج تو کیوں نہ شیشے دل لخت لخت رکھا جائے. اگر یہ ضد ہے کہ سورج ہمارے ساتھ چلے، اگر یہ ضد ہے کہ سورج ہمارے ساتھ چلے تو پھر نہ راہ میں کوئی درخت رکھا جائے. اگر یہ ضد ہے کہ سورج ہمارے ساتھ چلے تو پھر نہ راہ میں کوئی درخت رکھا جائے. تو پھر نہ راہ میں کوئی درخت رکھا جائے. ساری رات کے بکھرے ہوئے شیرازے پر رکھی ہیں. ساری رات کے بکھرے ہوئے شیرازے پر رکھی ہیں. پیار کی جھوٹی امیدیں خمیازے پر رکھی ہیں. پیار کی جھوٹی امیدیں خمیازے پر رکھی ہیں. کوئی تو اپنا وعدہ ہی آسانی سے بھول گیا. خمیازے پر رکھی ہیں. کوئی تو اپنا وعدہ ہی آسانی سے بھول گیا اور کسی کی دو آنکھیں دروازے پر رکھی. کوئی تو اپنا وعدہ ہی آسانی سے بھول گیا. کوئی تو اپنا وعدہ ہی آسانی سے بھول گیا اور کسی کی دو آنکھیں دروازے پر رکھی ہیں. اس کے خواب حقیقت ہیں، اس کی ذات مکمل ہے. اس کے خواب حقیقت ہیں، اس کی ذات مکمل ہے اور ہماری سب خوشیاں اندازے پر رکھی ہیں. اور ہماری سب خوشیاں صبح تک کیسے گزاری ہے یہ پوچھتی ہے. رات ٹوٹے ہوئے تاروں کا سبب پوچھتی ہے. تو اگر چھوڑ کے جانے پہ تلا ہے تو جا، جان بھی جسم سے جاتی ہے تو کب پوچھتی ہے. تو اگر چھوڑ کے جانے پہ تلا ہے تو جا. تو اگر چھوڑ صبح تک کیسے گزاری ہے یہ پوچھتی ہے. رات ٹوٹے ہوئے تاروں کا سبب پوچھتی ہے. تو اگر چھوڑ کے جانے پہ تلا ہے تو جا، جان بھی جسم سے جاتی ہے تو کب پوچھتی ہے. جان بھی جدا پلکوں سے گوہر ہو گئے ہیں. جدا پلکوں سے گوہر ہو گئے ہیں. فرشتے
گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، فرشتے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، یہاں اب مورتیں سچ بولتی ہیں مگر انسان پتھر ہو گئے، یہاں مورتیں سچ بولتی ہیں مگر انسان پتھر ہو گئے ہیں۔ زندگی یوں بھی گزاری جا رہی ہے جیسے کوئی جنگ ہاری جا رہی ہے، جیسے کوئی جنگ ہاری جا رہی ہے، جس جگہ پہلے کے زخموں کے نشان ہیں پھر وہیں پر چوٹ ماری جا رہی ہے، جس جگہ پہلے کے زخموں کے نشان ہیں پھر وہیں پر چوٹ ماری جا رہی ہے۔ بول کر تعریف میں کچھ لفظ اس کی شخصیت اپنی نکھاری جا رہی ہے، شخصیت اپنی نکھاری جا رہی ہے۔ وقت رخصت آپ دیدہ آپ کیوں ہیں، جسم سے تو جان ہماری جا رہی ہے، جسم سے تو جان ہماری جا رہی ہے، وقت رخصت آپ دیدہ آپ کیوں ہیں، جسم سے تو۔ ایک غزل ترنم سے سنا دوں، ان دنوں میں پڑھ رہا ہوں، یہ کہی ہے تو ایک آدھ بار سنی بھی ہے ہمارے ساتھیوں نے، مگر یہ پھر سنیں۔ صبح تک درد کی شاخ پر، صبح تک درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا، صبح تک درد کی شاخ پر، صبح تک درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا، آنکھ منظر بناتی رہی اور دل مسکراتا رہا، آنکھ منظر بناتی رہی اور دل مسکراتا رہا، صبح تک درد کی شاخ پر۔ شعر ملاحظہ ہو، پانیوں میں اترتے ہوئے میں نے اس کو پکارا نہیں، پانیوں میں اترتے ہوئے میں نے اس کو پکارا نہیں، وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا ایک تعلق نبھاتا رہا، وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا۔ دوستو، فرض صاحب بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ہمارے آئیڈیل ہیں، ہم تو انہیں دیکھ دیکھ کر شعر کہتے ہیں، کچھ نیا اگر ہمارے یہاں آ بھی جاتا ہے تو وہ انہیں دیکھ کر ہی آتا ہے۔ صاحب میں بہت دیوانہ ہوں ان کی شاعری کا، میں ان کے عہد میں اور ان کی سرپرستی میں شعر پڑھ رہا ہوں اور جشن ادب میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ جشن ادب جیسے آج سر کہہ رہے تھے کہ یہ دیوانوں کی جگہ ہے، یقیناً یہاں جتنے، دیکھیے یہ نونیت جی بیٹھے ہیں، یہ بھی ان کی بھی دیوانگی جشن ادب سے جڑی ہوئی، تو ایسے ایسے فقیر یہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، اور یہ دیوانوں کی آماج گاہ ہے صحیح معنوں میں۔ میں ایک شعر سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صبح تک درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا، آنکھ منظر بناتی رہی۔ شعر ملاحظہ ہو، سینہ صبر میں ایک طرف جو دہکتی ہوئی آگ تھی، سینہ صبر میں ایک طرف جو دہکتی ہوئی آگ تھی، اپنی سانسوں کی رفتار سے میں اسی کو بجھاتا رہا، اپنے سانسوں کی رفتار سے میں اسی کو بجھاتا رہا، صبح تک درد کی شاخ پر میں اداسی کے موسم میں بھی اپنے دل کے خیابان سے، خیابان پھولوں کی کیاری کو کہتے ہیں،
میں اداسی کے موسم میں بھی اپنے دل کے خیابان سے گاؤں کی تتلیوں کے لیے پھول چن چن کے لاتا رہا، گاؤں کی تتلیوں کے لیے پھول چن چن کے لاتا رہا۔ اصل میں آج رنجیت بھائی کی شاعر غزل سن رہا تھا تو مجھے لگا کہ ہم یہ جشن ادب کا جو بوجھ ہے نا اس کے اندر اتنے کھو جاتے ہیں کہ رنجیت بھائی کی شاعری کو بھول جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی رنجیت بھائی کو آپ غور سے سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے اندر ایک بہت ایسا شاعر چھپا ہوا ہے جو یہ شاعر اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، جشن ادب پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہے، یہ آپ تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ شعر سنایا کریں۔ صبح تک درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا، آخری شعر سنیں، رات بھر اوس میں بھیگ کر چاند کو ایسی سردی لگی، رات بھر اوس میں بھیگ کر چاند کو ایسی سردی لگی، سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر اپنے کپڑے سکھاتا رہا، سارا دن دھوپ میں رات بھر اوس میں بھیگ کر چاند کو ایسی سردی لگی، سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر اپنے کپڑے سکھاتا۔ بھائی بڑے عظم بھائی، ایک تو میں آپ کو بھی داد دے رہا ہوں کہ آپ پہلے مصرے میں سمجھ گئے چاند کون سا والا ہے۔ اس کی ردیف ہے ہوا اڑا کے لے گئی، تو یہ بہت اچھی غزل ہے، بہت اچھی۔ کچھ ایسے سر سے سائباں ہوا اڑا کے لے گئی، کچھ ایسے سر سے سائباں ہوا اڑا کے لے گئی، کچھ ایسے سر سے سائباں ہوا اڑا کے لے گئی، یہ لگ رہا ہے آسماں ہوا اڑا کے لے گئی، یہ لگ رہا ہے آسماں ہوا اڑا کے لے گئی، پرانے گھر کی عظمتوں پہ حرف بھی نہ آ سکا، شعر سنیں حضرات، پرانے گھر کی عظمتوں پہ حرف بھی نہ آ سکا، نئے مکان کی کھڑکیاں ہوا اڑا کے لے گئی، نئے مکان کی کھڑکیاں ہوا اڑا کے لے گئی، میری نظر بتاؤ تم کو ڈھونڈتی بھی کس طرح، میری نظر بتاؤ تم کو ڈھونڈتی بھی کس طرح، تمہارے پاؤں کے نشان ہوا اڑا کے لے گئی، تمہارے پاؤں کے نشان ہوا اڑا کے لے گئی، تمہارے پاؤں کے نشان ہوا اڑا کے لے گئی، زمین تکتی رہ گئی امید کی نگاہ سے، زمین تکتی رہ گئی امید کی نگاہ سے، برسنے والی بدلیاں ہوا اڑا کے لے گئی، برسنے والی بدلیاں ہوا اڑا کے لے گئی۔ اور ایک شعر یہ پیش کر رہا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے ہمارے تمام بڑے شاعر بیٹھے ہیں، برسنے والی خاص طور سے فرز صاحب، برسنے والی بدلیاں ہوا اڑا کے لے گئی، جو لوگ دیکھیے میں فرز صاحب کے بارے میں میں نے کافی پڑھا بھی ہے، پوری زندگی اپنے آپ کو ہی رد کیا ہے انہوں نے، اور بہت کام کیا، اتنا کام کیا ہے دوسروں کے لیے، اپنے لیے بہت کام کیا ہے، بہت سا کام چھپ گیا، بہت سا کام سامنے آیا، تو میں ان کا اس طرح سے دیوانہ ہوں کہ جتنا
یہ شعر ملاحظہ فرما لیں، میں وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں خاص طور سے. برسنے والی بدلیاں ہوا اڑا کے لے گئی، جو لوگ فخر سے کھڑے تھے ریت کے پہاڑ پر، جو لوگ فخر سے کھڑے تھے ریت کے پہاڑ پر، وہ عارضی بلندیاں ہوا اڑا کے لے گئی، وہ عارضی بلندیاں ہوا اڑا کے لے گئی، وہ عارضی بلندیاں ہوا اڑا کے لے گئی. تمہارے ہاتھ کے لکھے خطوں سے بن گئی تھی جو، تمہارے ہاتھ کے لکھے خطوں سے بن گئی تھی جو، ورق ورق وہ داستاں ہوا اڑا کے لے گئی، ورق ورق وہ داستاں ہوا اڑا کے لے گئی. اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص، ورق ورق وہ داستاں، نونیت جی سنیے گا، ورق ورق وہ داستاں ہوا اڑا کے لے، ہمارے بس میں تھا ہی کیا ہوا پہ ہم سوار تھے، ہمارے بس میں تھا ہی کیا ہوا پہ ہم سوار تھے، وہاں گئے جہاں جہاں ہوا اڑا کے لے گئی، وہاں